بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں احسان اللہ، آپ کے پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع قیام پاکستان کی تاریخ سے متعلق ہے، اور موضوع ہے نظریہ پاکستان۔ آئیے سب سے پہلے نظریے سے متعلق سیکھتے ہیں، یہ نظریہ کیا ہے۔ عام طور پر سوچ، فکر اور خیال کو نظریہ کہا جاتا ہے، لیکن نظریہ دراصل کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی سوچ اور راہ عمل کا نام ہے، اور سماجی علوم کے ماہرین یعنی سوشالوجسٹ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ نظریہ یا آئیڈیالوجی در حقیقت انفرادی یا اجتماعی سوچ کا دوسرا نام ہے، زندگی کے بارے میں خیالات و تصورات، میلانات و جذبات کا جو ایسا اجتماع جو کسی فرد، سیاسی گروہ، مذہبی گروہ یا معاشرے یا حکومت کی جانب سے سامنے آئے۔ عام طور پر اس قسم کا اظہار سیاسی، سماجی اور مذہبی نعروں کی شکل میں ہوتا ہے، اور جن کا استعمال کسی فرد، سماجی گروہ یا قوم کے نظریہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نظریہ ایسی مستحکم سوچ کا نام ہے جو آپ کو عملی زندگی میں قدم اٹھانے پر مجبور کرے۔ نظریات بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں، جن میں مذہبی نظریات، سیاسی نظریات اور اقتصادی نظریات شامل ہیں۔ مذہبی نظریے کا مقصد کسی خاص مذہب کے بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک ایسے سماجی اور معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے جو اس کے بنیادی اصولوں سے مطابق ہو۔ اسی طرح سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکار کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے۔ اور اقتصادی نظریہ مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کے درپیش ان کے اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظریہ کا مفہوم جان لینے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان دراصل برطانوی ہند کے مسلمانوں کی وہ اجتماعی سوچ کہ جس کے مطابق ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ سوچ یہی جو ہے نظریہ پاکستان ہے۔ اس سے دراصل دو قومی نظریہ وجود میں آیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک ایسی آزاد ریاست کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کی کہ جہاں پر وہ اپنے مذہب اسلام کے تحت زندگی گزار سکیں۔ اس طرح دو قومی نظریہ بعد میں نظریہ پاکستان بنا۔ گویا دو قومی نظریہ دراصل نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان ہی ہے۔ نظریہ پاکستان کو مزید سمجھنے کے لیے اس کے اجزاء ترکیبی یعنی یہ کن اجزاء سے مل کر بنا ہے سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے عقیدہ توحید۔ نظریہ پاکستان کی بنیادی عقیدہ توحید ہے، جیسے کہ قائد اعظم نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، بلکہ وہ ایک الگ قوم کا فرد بن گیا۔ نظریہ پاکستان کا دوسرا اہم جزو ہے اسلامی نظام حیات۔ جیسا کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کا مقصد بھی ایسے ہی معاشرے کا قیام تھا کہ جہاں پر اسلامی اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ نظریہ اسلام کا یا نظریہ پاکستان کا تیسرا اہم رکن ہے اسلام میں حکمیت کا اعلیٰ تصور۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق
اس کائنات کا حقیقی مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور زمین پہ انسان کی اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک نائب یا پھر خلیفہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہی نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ اسی طرح اسلام معاشرتی انصاف اور مساوات کا دین ہے، اور نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد بھی ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوں۔ مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسلامی طرز جمہوریت بھی نظریہ پاکستان کا اہم جزو ہے، اور مغربی جمہوریت کے مقابلے میں یعنی جس کے مطابق کوئی بھی عوام کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسلام اور مغربی طرز جمہوریت میں فرق یہی ہے کہ اسلام صرف اہل افراد یعنی ایماندار، پرہیزگار اور باصلاحیت افراد کو عوامی نمائندگی کا حق دیتا ہے۔ اس طرح یہی اسلامی جمہوری سوچ اس نظریے کا ایک اہم عنصر بنا۔ اسلام کے سنہری تعلیمات کے مطابق ریاست کے تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں، اور نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان میں بھی اقلیتوں کو یکساں شہری حقوق ان کے لیے تسلیم کیے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کے مطابق اس نظریے کے تحت ایک ایسی انسانی معاشرے کا قیام عمل میں لانا ہے کہ جہاں پر انسان کے مذہبی، معاشی اور سیاسی مسائل کا بہترین حل موجود ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔